حماس اور اسرائیل میں گھمسان کی جنگ جاری ہے اور دونوں طرف سے ایک دوسرے پر تابڑتوڑ حملے کیے جا رہے ہیں، لیکن اسرائیل اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے کے باوجود حماس کو شکست دینے میں ناکام نظر آتا ہے۔ خطے میں جاری یہ جنگ نئی نہیں، اس سے پہلے بھی خطے میں جنگیں ہوتی رہی ہیں۔ 1967 کی بات کی جائے تو اسرائیل اور مصر کے درمیان لڑی جانے والی جنگ میں بھی نہایت خوفناک تھی۔ 1967 میں 5 اور 10 جون کے درمیان اسرائیلی فوج نے مصر کے فوجی اڈوں پر اچانک حملہ کر دیا تھا۔ ان اچانک حملوں کی وجہ سے مصری افواج کو کافی نقصان اٹھانا پڑا اور اسرائیلی ایئر فورس کو ایک طرح سے برتری حاصل ہو گئی۔ اسرائیل نے فضائی حملے کے فوری بعد زمینی کارروائی کا بھی آغاز کر دیا، جس کے نتیجے میں گولان اور صحرائے سینا کے علاقوں پر اسرائیل کا قبضہ ہو گیا۔ عرب اسرائیل تنازع کی وجہ سے نہ صرف خطے بلکہ امریکہ اور اسرائیل کے مابین بھی بے چینی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اسی تناؤ میں اسرائیل سے ایسی غلطی ہوئی جس نے اسرائیل اور امریکہ میں بھی تناؤ بڑھا دیا۔ ہوائیوں کے اسرائیلی فضائیہ نے بحیرہ روم میں امریکی بحری جہاز USS لبرٹی کو بھی غلطی سے نشانہ بنا دیا۔ USS لبرٹی کا واقعہ 6 روزہ جنگ کے دوران 8 جون 1967 کو اسرائیلی فضائیہ کے جیٹ لڑاکا طیاروں اور اسرائیلی بحریہ کی موٹر ٹارپیڈو کشتیوں کے ذریعے امریکی بحریہ کے تکنیکی تحقیقی جہاز USS لبرٹی پر حملہ تھا۔ مشترکہ فضائی اور سمندری حملے میں امریکی بحری جہاز کے عملے کے 34 ارکان ہلاک ہوئے جبکہ 171 ارکان زخمی ہوئے اور جہاز کو شدید نقصان پہنچا۔ اس وقت جہاز جزیرہ نما سینائی کے شمال میں بین الاقوامی پائیوں میں تھا۔ اسرائیل نے اس حملے پر معافی مانگتے ہوئے کہا کہ USS لبرٹی پر غلطی سے حملہ کیا گیا تھا۔ اسرائیلی اور امریکی حکومتوں نے انکوائری کی اور رپورٹیں جاری کی جن سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ جہاز کی شناخت کے بارے میں اسرائیلی کنفیوژن کی وجہ سے یہ حملہ ایک غلطی تھی۔ حملے میں بچ جانے والے افراد سمیت کئی اور لوگوں نے ان نتائج کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حملہ جان بوجھ کر کیا گیا تھا۔ اسرائیل اور کئی عرب ممالک کے درمیان 6 روزہ جنگ کے دوران امریکہ نے ایک غیر جانبدارانہ ملک کا درجہ برقرار رکھا ہے۔ جنگ شروع ہونے سے کئی دن پہلے USS لبرٹی کو مشرقی بحیرہ روم کے علاقے میں جانے کا حکم دیا گیا تاکہ مصر کے سینائی کے شمالی ساحل کے قریب بین الاقوامی پائیوں میں سگنل انٹیلیجنس اکٹھا کرنے کا مشن انجام دیا جا سکے۔ اسرائیلی ذرائع کے مطابق 5 جون کو جنگ کے آغاز پر اسرائیلی فضائیہ کے چیف آف اسٹاف جنرل یتزاک رابن نے تل ابیب میں امریکی بحریہ کے اتاشی کمانڈر کو مطلع کیا کہ اسرائیل اپنے ساحل کو ہر طرح سے دفاع کرے گا۔ انہوں نے امریکہ سے کہا کہ وہ اپنے جہازوں کو اسرائیل کے ساحل سے دور رکھے یا کم از کم اسرائیل کو ان کی صحیح پوزیشن سے آگاہ کرے، جبکہ امریکی ذرائع کے مطابق لبرٹی پر حملے کے بعد تک بھی علاقے میں بحری جہازوں کے بارے میں کوئی انکوائری نہیں کی گئی۔ اسرائیلی چیف آف اسٹاف نے یادداشتوں کے مطابق ساحل کے قریب کسی بھی نامعلوم جہاز پر حملہ کرنے کے مستقل احکامات تھے۔ 13 جون 1967 کو ہونے والے واقعے کے بارے میں CIA کی ایک رپورٹ میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ پائلٹ ایک حد سے زیادہ لبرٹی کو مصری بحری جہاز القوسیر سمجھ سکتا ہے۔ فضائی حملے کے بعد اسرائیلی ٹارپیڈو کشتیوں نے لبرٹی کو مصری بحری جہاز کے طور پر شناخت کیا۔ جب لبرٹی بحری جہاز کی جانب سے اسرائیلیوں پر فائرنگ شروع کی گئی تو انہوں نے جوابی ٹارپیڈو حملہ کیا۔ مئی 1968 میں اسرائیلی حکومت نے حملے میں ہلاک ہونے والے 34 افراد کے اہل خانہ کے لیے امریکی حکومت کو $3.32 ملین امریکی ڈالر ادا کیے تھے۔ مارچ 1969 میں اسرائیل نے زخمی ہونے والے مردوں کو مزید $3.57 ملین ڈالر ادا کیے۔ دسمبر 1980 میں اسرائیل نے جہاز کو ہونے والے نقصان کے علاوہ 13 سال کے سود کے حتمی تصفیے کے طور پر $6 ملین بھی ادا کرنے پر اتفاق کیا۔